الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سیریز ہم چلا رہے ہیں وہ ہے ہسٹری آف بنی اسرائیل، یعنی تاریخ بنی اسرائیل کی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ سامعین کرام، قصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر خدا سے ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ طور کی پہاڑی جس کا تذکرہ ہم کل سے سلسلہ وار چلا رہے ہیں، تو اسی طور کی پہاڑی کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے، یہ جو طور کی پہاڑی، طور کا مطلب ہے پہاڑ، اور اس سے مراد خاص وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ توراۃ انہیں عطا کی گئی، اور اسی مقام پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی میسر فرمایا گیا، تو اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اس نقشے کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا۔ اب اس پہاڑی کی طرف دیکھیے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر اللہ رب العالمین کے بلاوے پر پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران میں جب ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک جو ہے تقاضا کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سورہ اعراف آیت نمبر 143 سے 144 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، اور جب وہ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے یاران نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کی پہاڑی کی طرف دیکھ، اگر وہ جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو مولا پکار اٹھا کہ مولا تیری ذات، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہی ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے میری پیغمبری کے لیے، اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ تجھے اور اسے لے اور شکر بجا لا۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ملاقات کے نتیجے میں وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پر، وہاں جہاں اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف میسر فرمایا گیا تھا، وہاں پر انہوں نے ایک جو ہے التجا کی، اور وہ التجا یہ تھی کہ وہاں انہوں نے تقاضا کیا کہ اللہ رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے سامنے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا کہ اسے دیکھ، اگر وہ قائم رہ جائے تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہاں جب اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے، اور اس وقت انہوں نے توبہ کی، کہا کہ اے اللہ رب العالمین، میں تجھ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے شامل ہوں۔ یہ ہے وہ کیو جہاں پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے، اور سامنے اس پہاڑی کا جہاں اس سے پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا، اس پہاڑی پر آپ نے رہ کر وہاں ان تمام جو ہے باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کلامی کا شرف میسر فرمایا گیا تھا۔ اس طور کی پہاڑی پر جہاں وہ جلوہ افروز تھے، اس پہاڑی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طور پر مصر کی سب سے بلند ترین پہاڑی کہا جاتا ہے کہ اسے جبل موسیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی اونچائی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے لمبی اونچی پہاڑی ہے۔ کہا گیا کہ وہ 2285 میٹر بلند یہ پہاڑی ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اس طور کی پہاڑی پر ہم کلام ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑی پر موسیٰ علیہ السلام کی ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی جو بعد کے اوقات میں تھی، اور اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کرسچنوں نے وہاں پر ایک کلیسا کی بھی تعمیر کی، اور وہاں اس چرچ کے ذریعے سے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، آج بھی وہ پہاڑ ہے جہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ نظارے دیکھ پاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ جو ہے مقام ہے جہاں پر اللہ
اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا گیا تھا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کلام کے نتیجے میں ایک دوسرے کو جلوہ افروز ہو کر دکھانے کے نتیجے کے بعد اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تورات کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین تذکرہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دی، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے تھام لو اور سنبھالو، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی اختیار کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتاب عطا فرمائی، اور یہ وہ تختیاں ہیں جس کا اس اسکرین پر آپ نظارہ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی وہ تختیاں ہیں جو میوزیم میں رکھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ عبرانی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو سیرت کے پنوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تختیاں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی عبارت ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی حیثیت سے عطا فرمائی تھی، جسے 10 امانڈمنٹ کے حساب سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، عام طور پر لوگ تورات کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 آیتیں، 5 کتابیں، یا انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلوں کو کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تورات کا جہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو طور کی اس وادی میں پہلی ملاقات پر اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا تھا، وہ پتھر کے لوحوں پر یعنی سلوں پر لکھی ہوئی وہ عبارت تھی۔ 10 قوانین تھے شریعت کے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ البتہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہاں انہی عبارتوں کو جو تختیوں میں لکھی گئی تھی، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے 12 مزید تختیوں پر یعنی پتھر کی تختیوں پر اسے لکھوایا گیا اور اسے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ تورات کی جو کتاب ہے یا اس کی تختیاں ہیں، اس طرح لوگوں کے پاس محفوظ کر دی گئی۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے 84 میں کہ یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ یہ وہ شریعتی احکام ہیں جو 10 امانڈمنٹ کے حساب سے اللہ رب العالمین نے تورات کی ان تختیوں پر لکھ کر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، اور اسے موسیٰ علیہ السلام نے 12 تختیوں پر لکھ کر لوگوں کو تقسیم کیا۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جہاں پر فلسطین میں جب داخل ہونے لگے تو وہاں پر سامنے اس کے انٹرنس پر ایک بڑے سے پتھر پر اس کو لکھ کر کندہ کر کے وہاں پہ اسے گاڑ دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں یا 10 ہدایات شرعی احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے اس طور کی پہاڑی پر عطا فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شریعت کی جو عطا کیا گیا اس کو لیے ہوئے واپس آنے لگے، مگر اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہدایات دیں اور شریعت عطا فرمائی، وہاں یہ بھی انہیں انفارمیشن عطا کی گئی۔ کیا انفارمیشن تھی؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور ثامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے پیچھے بنی اسرائیل جو وادی ارحا میں چھوڑ آئے تھے، جہاں جانشینی حضرت ھارون علیہ السلام کو عطا کر دی گئی تھی، وہاں پر اللہ رب العالمین یہ اطلاع دیتا ہے کہ تمہارے پیچھے بنی اسرائیل کی قوم کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، بلکہ انہیں پکڑ دیا گیا، یعنی وہ
گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب قصہ ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے؟ سامعین کرام، اللہ رب العالمین جس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی وہ مصریت زدگی، یعنی مصر سے جب وہ واپس آئے تو اس مصر کے درمیان میں ایک لمبا عرصہ اپنے مقصد سے دور، اللہ کے احکامات اور ہدایات سے دور، اور اسی کے نتیجے میں دنیا پرستی کے اندر داخل ہو جانا، حب دنیا اور حب خواہشات کے بندے بیٹھنا، اور پھر حکومت کے لالچ یعنی کرسی کا لالچ، اپنی حکومت کا لالچ، اسی وجہ سے یہودیت کی بنیاد ڈالی گئی، اور اسی وجہ سے انہوں نے مال کو جمع کرنے میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے پاس سے حکومت چھین لی گئی، انہیں قید اور غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑی، اور سارے اختیارات ان سے چھین لیے گئے، اور وہ محکوم مطلب جو ہے قوم کی طرح وہاں پہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسی درمیان میں تبلیغ دین کا کام مطلب جو ہے رک گیا، تو اسی کے نتیجے میں حال یہ ہو گیا کہ خود مطلب جو ہے اس قوم پرست جو قوم تھی جسے قبطی قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے اثرات ان پر اثر انداز ہونے لگ گئے، کیونکہ اشاعت اسلام ہی کے نتیجے میں انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، اشاعت اسلام ہی کے نتیجے میں انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ جب دین کی باتیں سننا، پڑھنا، عمل کرنا اور کہنا بند ہو جائے تو وہاں پر آدمی خود بخود دنیا کا بندہ بن بیٹھتا ہے، اور اس پر غفلت طاری ہوتی ہے، اور اس لاپرواہی کے نتیجے میں شیطان اس پر عجیب راستوں کے ذریعے سے اس پہ گھس آتا ہے اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ بالکل یہاں مصریت کی اس زندگی کے نتیجے میں ان پر بھی یہی اثرات مرتب ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جہاں وہ مصر سے واپس مطلب جو ہے جب بحر احمر سے نکلے ہوئے، جب وہ نکلے 3 مہینے ہو گئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے ہی باہر نکلے وہاں پر ایک جگہ جہاں پر چاند دیوی کی عبادت کرتے ہوئے ایک بت خانہ نظر آیا، تو انہوں نے پکار کر موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر دیا تھا، جو کل والی کلاس میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا بیٹھے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی جب موسیٰ علیہ السلام 40 شبانہ روز کے لیے بلند پہاڑی یعنی طور پر پہنچ گئے، تو وہاں پر یہ پہنچتے ہی ان کے پیچھے انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ بچڑے کو مصنوعی خدا بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ یہ وہی مطلب جو ہے مصری زندگی کا ایک دوسرا نمونہ ہے جو یہاں پہ پیش کیا گیا، جس کی اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طول کی پہاڑی میں ہم کلام ہوتے ہوئے شرط کے دوران میں انہیں عطا فرمایا تھا۔ بائبل میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ھارون علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، اور حضرت ھارون علیہ السلام نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور پھر ھارون علیہ السلام نے ان کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کے آگے قربانیاں چڑھائی۔ یعنی اس کا تذکرہ جو بائبل میں کیا گیا ہے، اس کوٹیشن کے ذریعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے، اور آج بھی یہودیوں کے درمیان میں یہ بات وارد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ھارون علیہ السلام ہی اس بچڑے کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے ہی مطلب جو ہے پیش قدمی کرتے ہوئے ان بنی اسرائیل کے تقاضے کے مطابق انہوں نے بچڑا بنایا تھا اور اس کی عبادت کا مکمل مطلب جو ہے نظام قائم کیا تھا اور قربان گاہ بنائی تھی، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے اپوزٹ کہانی قرآن مجید مجھے اور آپ کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو ثامری کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ثامری کون ہے؟ آئیے اس کے تفصیلات اس واقعے کے ذریعے سے ہم مطلب جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ثامری کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بچڑا بنانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایک لفظ ہے وہ ہے ثامری۔ کہا جاتا ہے کہ سمیری نامی ایک قوم تھی جو پرانے قدیم زمانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی سے عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اور رہتی نظر آتی تھی۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے سمیری
جو قوم تھی ان کے سلسلے یہ بھی عہد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں داخل ہو گئی تھی اور وہاں پر اپنے قدم اس نے جما دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب خروج ہوا تو اس خروج کے درمیان میں وہ قوم بھی مطلب جو ہے اشاعت اسلام کے نتیجے میں داخل اسلام ہو گئی اور پھر وہ بنی اسرائیل ہی کے نام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خروج کے اس مطلب واقعے میں اس بحر احمر سے نکل کر وادی فارا میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر آئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو قوم تھی وہ اس قوم پرستی جو مصر میں موجود تھی وہاں کے اثرات اس نے بہت زیادہ مطلب جو ہے قبول کر لیے تھے۔ یہ لوگ وہ تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور پھر ان کا یہ حال تھا کہ یہ گاؤ ماتا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس ثامری کے سلسلے میں یہاں تذکرہ کیا گیا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87-88 میں اللہ رب العالمین اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے زیورات سے جو لدے ہوئے تھے اور ہم نے بس اس کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور اس کے لیے ایک بچڑے کی مورتی بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا تھا۔ یعنی یہ وہ مطلب تذکرہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بنی اسرائیل کے اس تذکرے کے ساتھ بیان کیا۔ کہا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جہاں ہارون علیہ السلام نے اس کا مطلب جو ہے ذکر کیا اور اسی کے نتیجے ہی میں انہوں نے اس کو بنا کر ان کے آگے تمام مطلب جو ہے معاملات کو طے کیا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ بنی اسرائیل اس وقت گاؤ ماتا کے سلسلے میں کیونکہ ذہنی طور پر وہ اسی مزاج کے ہو گئے تھے اور وہاں کے اثرات ان پر سے ابھی بالکل ختم نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے کہیں بدھ کا تقاضا کر رہے ہیں اور کہیں خود بدھ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو اپنے بہت سارے جو زیورات اپنے ساتھ لے آئے تھے اس کو انہوں نے سامری کے حوالے کیا اور اس نے اسے بچڑا بنایا۔ اس کی تفصیلات بائبل میں اس طرح بیان کی جاتی ہیں، وہ کوٹیشن کے طور پر اس طرح پر پیش کرتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان سے کہہ کہ جب تم نکلو تو خالی ہاتھ نہ نکلا کرو، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنے ہی وطن سے اپنے ہی وطن اور اپنے گھر کے مہمان سے سونے چاندی کے زیورات اور لباس مانگ کر لے ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لے کر لوٹ لو گے۔ یہاں پہ تذکرہ بائبل اس طرح کرتا ہے کہ جب یہ مصر سے نکلنے لگے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے خود موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تقاضا کیا کہ تمام بڑے بڑے بزرگوں کو جمع کرو، ان کے سامنے یہ بات کی وضاحت کرو کہ وہ لوگ اپنے گھر کی عورتوں اور لوگوں کو یہ مطلب تعلیم دیں کہ ہم جب نکل رہے ہیں مصر سے تو وہاں اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں یعنی مصریوں سے تم مانگ لو سونا چاندی کے زیورات تاکہ تم یہاں سے نکل جاؤ، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، وہاں اپنے بچوں کو پہنانے کا سامان بھی کر سکتے ہو۔ اس کی مزید مطلب جو ہے تفصیلات وہ بڑے عجیب انداز میں اس طرح بھی پیش کرتے ہیں، بائبل کا ایک اور کوٹیشن پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب لوگوں کے کان میں بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسن اور اپنی عورت اور اپنے پڑوسن سے سونے چاندی کے زیورات لے لے، اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا۔ یعنی ایک مزید مطلب بات وہ ایڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حکم کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے بزرگوں کو حکم دیا، اسی کے نتیجے میں وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے آس پڑوس سے جو مصری لوگ تھے ان کے پاس سے سونا چاندی مطلب جو ہے مانگ لیا، اور اس طرح مصری ان پر بہت زیادہ رحم دل بن گئے۔ مزید کوٹیشن کے بائبل میں مطلب جو ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونا چاندی کے زیورات اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا اور انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ یعنی اس طرح کی کہانیاں مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے وہ ایک عجیب کہانی بناتے ہیں کہ وہاں مصریوں کے اس مطلب جو ہے علاقے میں رہتے ہوئے انہوں نے ان سے لوٹ مار کی، کہا گیا کہ وہ چوریاں کی، اور کہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ مانگ
مانگ لیا۔ اس طرح سونا چاندی انہوں نے اکٹھا کر لیا، اور وہی وہ سونا چاندی ہے جو دست فارا میں پہنچنے کے بعد اس وادی ارواح کے درمیان میں انہوں نے ثامری کے اس کو حوالے کیا اور اس نے اس سے بچڑا بنایا اور وہاں اس کو پیش کر دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، بات دراصل ایسی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں اتھینٹک انداز میں بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے اور ان کو وہ نصیحت بھی کر رہے تھے اور ان کو بتلا بھی رہے تھے، اس لیے کہ یہ جو اپنے ساتھ سامان لے آئے تھے اس کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام اوپر طور پر چلے گئے اور ہارون علیہ السلام ان کے پیچھے جانشینی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس درمیان میں ہارون علیہ السلام ان کو اس کاروائی کو کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں روکنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کو مختلف طریقے سے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ہوا یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک تو منصب کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور اسی وجہ سے ان کی بات لوگ کم مانا کرتے تھے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام بڑے ہی نرم مزاج واقع ہوا تھے، وہ سختی کے ساتھ بات کرنا اور لوگوں کو ڈانٹ دینا یا پھر سختی کے ساتھ انہیں روک دینا، اس طرح کی حرکت ان کے پاس نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے کہ وہ نرم مزاج تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ ہارون علیہ السلام کو ان لوگوں نے استعمال کیا اور پھر ان سے مختلف طریقے سے ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے اس حرکت کو کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ رہ گیا سونا چاندی کی تفصیل کی بات جو ان کے پاس آئی۔ بائبل کا کوٹیشن کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے چوریاں کی یا پھر وہاں سے اکٹھا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بخشش کا سامان اور جو مانگا ان کے لیے تمام چیزیں استوار کی تھی۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس دور میں بنی اسرائیل کو بڑی سلطنت حاصل تھی اور وہاں بڑا اقتدار حاصل تھا۔ اسی کے نتیجے میں جس کے پاس اقتدار آ جائے تو وہاں ویسے ہی سونا چاندی کی ریل پیل تو ہوتی ہی ہے، اور اس زمانے ہمیں حالات یہ تھے کہ خواتین بہت زیادہ زیورات پہنا کرتی تھی اور گلے میں ڈالا کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر تھے اور وہ اس کو بڑی تعداد میں پہنتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے ہی اپنا پورا سامان لے کر وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے، ان میں یہ سونا چاندی بھی تھا جو خواتین خود پہنے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ لیے ہوئے وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد وہ جب وہاں پہ پہنچے تو ان کی جو اثرات جو مصریت سے لے آئے تھے وہاں پر ان کو اس چیز نے انہیں غلط کام پر اکسانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب وادی فارا میں پہنچے جہاں پہ چھت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو ابرآلود کر دیا، جس کے نتیجے میں چلچلاتی ہوئی دھوپ سے وہ بچ گئے اور وہاں کی گرمی سے بچ گئے، مگر حالات یہ تھے کہ وہ دست فارا میں گرمی کی وجہ سے پریشان حال تھے۔ اس وجہ سے خواتین نے اپنا سارا زیور جو لاد کر پہن کر چلا کرتی تھی ان کو انہوں نے باہر نکالا اور پھر ایک طرف ڈال دیا، جس کا تذکرہ ہم نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87 اور 88 میں اس کا تذکرہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم نے پیش کیا ہے۔ وہاں ہوا یہ ہے کہ وہاں ثامری قوم کا ایک شخص موجود تھا، ثامری، تو اس نے اسی معاملے میں کیونکہ ذہنیت ایسی تھی اس وجہ سے اس نے ورغلانا شروع کر دیا۔ اس ورغلاہٹ کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ وہ سارے زیورات جو خواتین نے اپنے گلوں سے نکال کر ایک طرف اکٹھا کر دیا اس کو اس نے جمع کر دیا اور اسے پگھلا کر انہوں نے ایک بچڑا بنا دیا اور اس بچڑے کو بنا کر اس نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ سامعین کرام، اس طرح وہ ہارون علیہ السلام کی سرپرستی میں ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح ستا کر اس بچڑے کو بنانے میں اہم رول انہوں نے ادا کر دیا ہے، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ بچڑا ہارون علیہ السلام نے بنایا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ثامری کے ایک ورغلاہٹ کے نتیجے میں جو سمیری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ شخص یہاں موجود تھا، اس نے لوگوں کو ورغلایا، اس کے نتیجے میں ان کے زیورات ان کے حوالے کر دیے گئے، تو اس نے اس سے ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر اس کو اس طرح سیٹ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس میں ایک سوراخ تھا
اور اس کی دم کے پیچھے بھی مطلب ایک سوراخ تھا، اور اس کو ایسی جگہ پر متعین کر دیا گیا تھا جہاں پر ہوا کا مطلب جو ہے گزر مطلب جو ہے اسی جگہ سے ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جب ہوا زور سے مطلب جو ہے چلتی اس وادی فارا میں، بیابا میں، تو زور کی ہواؤں کے نتیجے میں اس کے منہ کے تھپیڑے اسے لگتے تو اسی کے نتیجے میں ہوا زور سے مطلب باہر نکلتی۔ جب باہر نکلتی تو ایک عجیب طرح سے آواز نکلتی تھی، اسی آواز کے نتیجے میں وہ کہتا کہ یہی وہ خدا کی پکار ہے، جب وہ پکارتے ہیں وہ تم سے ہلام کلام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام نے وہاں مطلب جو ہے جو موجود اس طرح گاؤ ماتا کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح سے مصریت زندگی کا مطلب جو ہے اثر انہوں نے دیکھا، تو اس وقت اس تفرقے کو روکنے کے لیے، اس مطلب جو ہے گمراہی کو روکنے کے لیے ہارون علیہ السلام اٹھے، کیونکہ اس وقت ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، بلکہ وہ 40 شبانہ روز کے چھلے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم کلام کرنے کے لیے طور کی پہاڑی پر پہنچ گئے تھے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 91 میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے مطلب جو ہے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارے رب تم تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ یعنی وہاں پر پھر ایک مطلب جو ہے ضدی پن کا اظہار ہمارے سامنے آیا، جب ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کی جانشینی میں دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد پیچھے تم بگاڑ کا شکار نہ ہو جانا، مگر اس کے باوجود بھی ہوا یہ ہے کہ ضدی قوم نے اپنی مطلب جو ہے عقائد میں غلط رویوں کی بنا پر انہوں نے ایک غلط آدمی کے ہاتھوں مطلب جو ہے دھوکہ حاصل کر لیا، اور اس دغے کے نتیجے میں وہ اس کا شکار ہو گئے اور گاؤ ماتا کی پوجا پاٹ کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی مطلب جو ہے وہاں پہ تنگ آ گئے اور تنگ آ کر پریشان ہو اٹھے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو سمجھانے کی کوشش کی، اس سمجھانے کے نتیجے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ جب تک مطلب موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے اس وقت تک ہم مطلب جو ہے اس کی پوجا کریں گے، پھر ہم اس سے گفتگو کریں گے، وہ پھر منع کرتا ہے تو پھر ہم اس سے رک جائیں گے، مگر اس سے پہلے تک ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام تنگ پڑ گئے تھے، اور اسی کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پریشان حال ہو کر انہوں نے مطلب جو ہے ایک پہاڑی پر مطلب جو ہے اپنا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسی طور کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اور وہاں جا کر وہاں ناراضگی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے اسے جبل ہارون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی مطلب جو ہے وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی ہے اور وہاں اسے زیارت کے لیے لوگ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام اس پہاڑی پر گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے ناراض ہو کر، اس لیے کہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے نرم مزاجی کی بنا پر وہ ان پر سختی کر سک رہے ہیں اور نہ ہی انہیں روک سک رہے ہیں، اور پیچھے بہت کچھ ثامری ایک ایسا مطلب فطرہ بن بیٹھا ہے جو ان کو ورغلا کر اس نے باقاعدہ طور پر سونے کا ایک بچڑا سنہری ٹائپ کا بنایا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی مطلب جو ہے پہاڑی پر اللہ رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کو وہاں پہ ناراضگی سے بیٹھنے کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر مطلب جو ہے حالات یہ ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں جب اللہ رب العالمین سے مطلب ہم کلام کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ پیچھے ثامری نے ایک فتنہ ڈال دیا، اور اسی کے نتیجے میں وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور اسی ناراضگی کے نتیجے میں وہ نیچے وہ تختیاں جو شریعت کے حساب سے توراۃ کی شکل میں انہیں عطا کی گئی تھی اس کو لیے ہوئے غصے اور غم کی حالت میں نیچے اترے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150 میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی اس نے کہا کہ میری بری جانشینی تم لوگوں نے میرے بات کی، اور تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کا حکم کا انتظار کر لیتے، اور تختیاں پھینک دی اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچا۔ ہارون علیہ السلام
نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے سامنے مجھے نہ شامل کر، ان ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، میں مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے بڑا رحیم ہے۔ ہوا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے تورات لے کر آئے تو وہاں اپنے غصے کا اظہار پہلی چیز ایسے کی کہ انہوں نے جو ہاتھ میں وہ پتھر کی جو تختیاں تھی جو سل پر لکھی ہوئی انہیں دی گئی تھی اس کو زور سے پھینک دیا۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر کھینچا اور غصے کا اظہار یہ کیا کہ کیا میرے آنے کا صبر بھی تم نہیں کر سکتے تھے اور انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے مطلب جو ہے مزید معلومات دے کر تمہارے لیے طریقے فراہم کرتا۔ مگر ہوا یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بڑی تفصیل بتائی کہ کہا کہ یہ مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہو گئے تھے، تو اسی وجہ سے ناراضگی کا پورا اظہار جو ہوا تھا اس کی تفصیلات ہارون علیہ السلام نے تفصیل بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میرا بھائی مطلب جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کے پاس دونوں بھائیوں نے مل کر دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما ہم دونوں کو اور ہم پر رحمت فرما، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے۔ اس طرح دعا کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام نے مطلب جو ہے فوراً جہاں بھائی سے مخاطب ہوئے وہاں قوم سے بھی مخاطب ہو کر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 92 سے 94 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ یوں بیان فرماتا ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تھا؟ میرے طریقے پر عمل نہ کرو، کیا تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری ذات کا پاس نہ کیا۔ یعنی بنی اسرائیل کے اس مطلب جو ہے قافلے کے درمیان میں جہاں پہلی بار موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر ڈانٹا تھا، وہاں ان سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جانشینی تمہیں عطا کی گئی تھی مگر اس کے باوجود بھی تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور ان کو بھٹکنے مطلب دے دیا اور ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو تم نے انہیں روکا نہیں ہے۔ اس وقت مزید معلومات کے ساتھ ہارون علیہ السلام نے جہاں پہلا کہا تھا کہ یہ مجھے مارنے کے در پر مطلب جو ہے پہنچ گئے تھے، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان مطلب جو ہے پھوٹ پڑ گئی تھی، میں اسی کو روکنے کے لیے خاموش رہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقے میں جو بڑھ گئے تھے یا آپس میں مطلب دو ٹکڑے ہو جائیں اور جہاں مطلب جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑیں اور تم مجھے آ کر یہ پوچھنے لگ جاؤ کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اسی وجہ سے میں خاموش رہا، کیونکہ جہاں پر آپس میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تفرقہ پڑ جاتا ہے، وہاں لوگوں کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، ان کی مطلب طاقت ختم ہو جاتی ہے، ایک جہتی ختم ہو جاتی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند جو امت مسلمہ کو رہنے کی تاکید کی گئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں دوسری طرف سے آنے والے باطل کے مختلف مطلب جو ہے جو ہتھیار ہیں استعمال کرنے کے نتیجے میں ملت اسلامیہ مطلب جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ میں اسی وجہ سے کہیں یہ ٹکڑوں میں بٹ نہ جائیں اور تم مجھے نہ پکڑ لو، اس وجہ سے میں نے انہیں روک دیا۔ اسی کے نتیجے میں آپ موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی جہاں ثامری موجود تھا ثامری کو مطلب جو ہے پکڑ لیا اور ثامری سے مطلب جو ہے سوال و جواب کرنے لگے، جس کا مطلب جو ہے تذکرہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ثامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو ڈال دیا اور میرے نفس میں مجھے کچھ ایسا کرنے کے لیے سجھایا تھا۔ یعنی ثامری نے ایک بڑی اچھی سی کہانی موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے اور ان سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی گھڑی ہوئی کہانی بڑی مطلب جو ہے اچھے انداز میں پیش کر دی۔ کہا کہ مجھے کچھ اور نظر آ رہا تھا، میں نے نبیوں کے اس مطلب جو ہے اس میں ان کے قدموں سے مطلب جو ہے میں نے مٹھی اٹھائی اور مجھے ایسا سوچا کہ میں ان کے لیے ایک بت بناؤں اور اس کو میں نے بنا دیا اور اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے یہ میں بنا کر تیار کر لیا ہوں۔ اس کہانی کو اس نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے
وہ ثامری کی اس مطلب جو ہے من گھڑت کہانی کو جان گئے تھے، کیونکہ یہ انہیں معلوم تھا کہ مصر سے جب وہ نکل رہے تھے اور وہاں پر جب ان کی تنظیم مطلب جو ہے تبلیغی اعتبار سے کی جا رہی تھی، اس وقت بھی یہ لوگ نماز سے اور عبادات سے بہت خالی ہو گئے تھے۔ ان کے مساجد کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، جہاں ان کی عبادت گاہیں کچھ نہیں تھی، جہاں پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والا عمل ختم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو جب مطلب جو ہے مصر کی اس وادی میں جب انہوں نے فرعون سے چھڑا کر وہاں پر ان سے جو سجدہ ریز ہو گئے تھے اس جادوگروں نے، اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے درمیان جو معاملہ کیا تھا کہ وہاں کچھ گھروں کو انہوں نے منتخب کر لیا تھا اور انہی گھروں کے اندر ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر نماز کا، عبادات کا ایک نظام منظم انداز میں قائم کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ پھر سے یہ لوٹ کر اللہ کی عبادت کی طرف رجوع ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح انہیں معلوم تھا کہ وہاں کی مختلف قوم پرستی کی مختلف مطلب جو ہے غلط رسومات اور بدعات ان کو مطلب جو ہے گھیر لیا ہے اور ان کی ذہنیت اور ان کے عقیدوں کو خراب کر چکا ہے اور دیمک کی طرح انہیں چاٹ رہا ہے، اور اسی وجہ سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ نکلتے ہی 3 مہینے کے دوران میں انہوں نے ایک بت خانے کو دیکھ کر جہاں مطلب جو ہے چاند دیوی کا تقاضا انہوں نے کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو جان گئے تھے۔ ثامری کی اس من گھڑت کہانی پر انہوں نے مطلب جو ہے یقین نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ طور پر ثامری کو انہوں نے سزا سنائی۔ اس سزا کا تذکرہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97 سے 99 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب یہ زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز کرسی کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ یعنی یہاں پہ اس آیت کے اندر تفصیل سے بتائی گئی، کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مطلب جو ہے واضح انداز میں ثامری سے مخاطب ہو کے فرمایا، تو جس خدا پر رجایا ہوا ہے اور رجا ہوا ہے اس کو ہم جلا کر راکھ کر کے اسے سمندر میں مطلب جو ہے بہا دیں گے یا دریا میں ڈال دیں گے۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ تیرے لیے سزا متعین کر دی گئی ہے، تجھے ایک دن تو پکڑ مطلب ہوگی اور وہ مواخذہ کیا جائے گا اور اس سے تو ٹل نہیں سکے گا، وہ ہے میدان حشر۔ دوسری طرف کہا گیا اس دنیا میں بھی تمہارے لیے مطلب جو ہے سزا متعین کر دی گئی ہے اور تم مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر پکارتے ہوئے پھرو گے کہ تم مجھے نہ چھونا۔ تو یہ اس کی سزا کیا تھی؟ یہ نمبر 1 قرآنی مطلب جو ہے سزا کے مطابق جو بات بتائی گئی ہے، کہا گیا کہ وہ ثامری پر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی پھٹکار اور لعنت پڑ گئی، اسی کے نتیجے میں وہ آبادی سے نکل گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ نکل گیا تو وہ پکارتے ہوئے پھرتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، میں اچھوت ہوں، میں ناپاک ہوں، یہ پکارتے ہوئے پھرتا تھا اور لوگوں کی آبادی سے بھاگا مطلب جو ہے الگ ہو کر بھاگتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بیاباں میں گر کر پڑ کر مطلب جو ہے ختم ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ایک سزا یہ بتائی گئی ہے۔ دوسرا بائبل کی مطلب جو ہے سزا کے مطابق بائبل میں اس کی مطلب جو ہے تفصیلات اس طرح بیان کی جاتی ہیں، جس میں کہا گیا کہ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو، اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہے اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے کہ ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک ہی رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ ناپاک ہی پس وہ اکیلا ہی رہے اور اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کوٹیشن کے ذریعے سے کہ اس کو یعنی ثامری کو اللہ رب العالمین نے کوڑ والے مرض سے مطلب جو ہے اسے دے دیا، جس کے نتیجے میں کوڑی مطلب جو ہے جو کوڑ کا مرض ہو جسے لائق ہوتا ہے جسمانی طور پر، وہ لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور وہ بالکل الگ رہتا ہے، اور مطلب جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ پکارتا رہا کہ میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں، مجھے نہ چھونا۔ کہا گیا کہ یہ سزا اس ثامری کو عطا کی گئی جس نے بچڑے کو مطلب جو ہے سونے چاندی کو جمع کر کے اس نے بچڑا بنا لیا تھا اور اس بچڑے کے آگے مطلب جو سجدہ ریز ہونے پر بنی اسرائیل کو مجبور کر دیا
تھا اور اس کا اس گمراہی میں ساتھ دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے سزا سے ہمکنار کیا، اور اس طرح یہ قصہ مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے ثامری کا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد انہوں نے حکم دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں قوم کو کہا گیا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے آگے یہ نہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کر دو۔ کہا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ لوگوں کے درمیان مخاطب ہو کر کہنے لگے تو ان کے درمیان یہ تھا کہ جہاں ایک طرف ھارون علیہ السلام کو پوچھ تاچھ کی گئی، دوسری طرف ثامری کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی گئی، اس کو سزا سے ہمکنار کر دیا گیا، اور تیسری طرف مطلب جو کام ہوا وہ ہے قوم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت غلط کام کر دیا ہے، اسی وجہ سے تمہارے اوپر اس ظلم کا مطلب جو ہے معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے اطراف میں رہنے والے ان لوگوں کو جو اس گاؤ ماتا کی عبادت میں تمہارے لیے ساتھ دیا، تمہارے لیے ساجی بنے اور تمہارا سپورٹ کیا، ان سب کو مطلب جو ہے کیا کر دو، ان کو ہلاک کر دو۔ یہ وہ سزا تھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں عطا کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ جو پہلی مطلب بڑی نسل کے تھے اس وقت مطلب جو ہے بڑی عمر والے لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا انہوں نے روکا نہیں تھا، بلکہ ان کو مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ ان کو قتل عام کر دیا جائے۔ خود مطلب جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے جنہوں نے اس گاؤ ماتا میں مطلب جو ہے ان کا ساتھ دیا تھا۔ سامعین کرام، ہم نے مطلب جو ہے ان لوگوں کو جو ختم کرنے والی بات ہے ہم نے نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے انکاری لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بالکل ان کا صفایا کر دیا، اور بقیہ ان لوگوں کو رکھا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے خالص مخلص بندے ہیں۔ بالکل یہ دوسری مرتبہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ان لوگوں کو قتل کر دے، مگر ہوا یہ ہے کہ وہاں پر بھی مطلب جو ہے اس بنی اسرائیل نے وہاں پر مطلب جو ہے پھر مطلب جو ہے دغا کیا، وہاں پھر انہوں نے دھوکہ کیا۔ ہوا یہ ہے کہ کئی مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل تو ضرور کر دیا گیا، مگر کئی لوگوں نے جھوٹ کے سہارے پر، چھپانے کے سہارے پر، دغے کے سہارے پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بچا لیا، اور بچا کر جھوٹ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، وہ لوگ پھر مطلب جو ہے باقی رہ گئے۔ سامعین کرام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام توراۃ کی تختیاں لیے ہوئے واپس مطلب جو ہے وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر بنی اسرائیل کو وہ تختیاں عطا کی گئی تھیں انہیں دکھائیں، مگر جہاں موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے تختیاں وہاں پہ پھینک جو دی تھی، اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ وہ تختیاں جہاں زور سے پھینکی گئیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مطلب جو ہے ٹوٹ گئی تھی، جس کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 154 اور 155 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھائیں جس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، اور ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو جائیں۔ یعنی ہوا یہ ہے کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے دوسری بار اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور کی پہاڑی پر پھر مطلب جو ہے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر جہاں جانے کے لیے تیار ہوئے وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ساتھ قبیلے کے 70 مطلب جو ہے افراد کو منتخب کیا، اور ان کو مطلب جو ہے لے کر اس پہاڑی پر مطلب جو ہے اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ دیکھنا، وہ یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اس ملاقات کے ذریعے سے کوہ طور میں ان مطلب جو ہے 70 آدمیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور ان سے معافی مطلب جو ہے مانگ لیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 آدمیوں کے قافلے کو لے کر طور کی پہاڑی پر گئے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس ملاقات کا ایک دوسرا مطلب جو ہے وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پر جا کر دوبارہ سے جو تختیاں تورات کی ٹوٹ گئی تھی اسے دوبارہ سے اللہ رب العالمین کے پاس سے حاصل کریں۔ ان دو وجوہات کی بنا پر آپ 70 آدمیوں کے قافلے کو لے کر وہاں مطلب جو ہے طور کی پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں۔ طور کی پہاڑی پر حاضر ہو کر موسیٰ علیہ السلام اور وہ 70 مطلب جو ہے اشخاص
بعد وہاں پہ جمع ہو کر معافی نامہ مطلب جو ہے پیش کرتے ہیں۔ خروج میں اس کا تذکرہ کتاب خروج میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک کر توڑ دی تھی، اس کے بدلے دوسری تختیاں عطا کرنے کے لیے آپ کو کوہ سینا پر بلایا گیا تھا۔ یعنی یہ تذکرہ بائبل کے کتاب خروج میں مطلب جو ہے اس طرح کوٹیشن کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کے قافلے کو لے کر وہاں پہ پہنچ گئے۔ سامعین کرام، یہ قصہ ہے جہاں ثامری کا قصہ پیش آیا اور مطلب 40 شبانہ روز کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توراۃ شریعت کے اعتبار سے انہیں مطلب جو ہے صحیفہ عطا کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں انہیں مکمل مطلب جو ہے شریعت عطا کی گئی، اور ہارون علیہ السلام کی بات پیچھے سے نہ مانے ثامری کا قصہ نمودار ہوا، اور اسی کے نتیجے میں انہیں مطلب جو ہے حکم دیا گیا۔ ایک طرف ثامری کو مطلب جو ہے سزا مطلب جو ہے دی گئی، دوسری طرف بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے ان تمام لوگوں کو قتل کر دو جنہوں نے اس میں ساتھ دیا تھا مگر اس میں بھی دغا کیا۔ ان واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد امت مسلمہ کے لیے ایک مطلب جو ہے ایک نصیحت کے طور پر یہ واقعات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ مخاطب مجھے اور آپ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کیا میں اور آپ بھی بنی اسرائیل کا سا رویہ ہی اپنائے ہوئے ہیں؟ آج مطلب ہندوستان میں جہاں میں اور آپ بس رہے ہیں، یہاں اس مسلم آبادی کو اگر مطلب جو ہے غور سے دیکھا جائے تو یہاں ہندوانہ رسم و رواج کی بنا پر مختلف چیزیں میرے اور آپ کی مطلب زندگی میں وارد ہو گئے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر مجھے اور آپ کو مختلف ہندوانہ رسموں کی مختلف مطلب عکس مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، چاہے مطلب شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے مطلب زندگی کے کسی شعبے کا معاملہ ہو، وہاں مطلب جو ہے ہم بتوں کی جہاں پوجا پاٹ مطلب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں ہم عبادات کے طور پر کہاں تعزیے مطلب جو ہے نکال کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہاں خبروں کی پرستش کرتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں، جہاں مختلف مطلب جو ہے چڑھاوے چڑھا کر ہم بھی وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق ہندوستانی مطلب جو ہے اطراف میں رہنے والی ہندو قوم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی رویہ ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو بتایا گیا ہے، بالکل اسی طرح عکس مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ جہاں وہ مصر میں رہے، انہوں نے قوم پرست لوگوں کی مطلب جو ہے اتنی مطلب جو ہے اثر لے لیا کہ انہوں نے ان کے بتوں کو مطلب جو ہے پوجا کرنے والا جو طریقہ تھا اس کو انہوں نے اپنا لیا، اور اسی وجہ سے جہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قوم کو مطلب منتخب کر کے انہیں مطلب بلندی عطا فرمائی، انہیں سربلندی عطا فرمائی، ان کے لیے پیغمبری کے مختلف مطلب جو ہے کڑیاں ان کے خاندانوں سے مبعوث پر مطلب فرماتے رہے، اور اسی کے باوجود بھی انہیں وہاں سے چنجل سے نکال کر فرعون کے انہیں اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے ذریعے سے سمندر سے گزار کر انہیں مطلب جو ہے دست فارا میں پہنچا دیا۔ اس دست فارا میں جہاں مطلب جو ہے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کیے، اور احسانات یہ تھے کہ ان پر ابر کا سایہ کیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کی گئی، پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا گیا، وہی مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے۔ مگر اتنی ساری مطلب جو ہے نوازشات کے بعد، اتنے سارے احسانات کے باوجود امت مسلمہ کی مطلب جو ہے جو تاریخ بنی اسرائیل کی بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ مطلب جو ہے ہمیشہ اسی اثر زدگی کے نتیجے میں مختلف غلطیاں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو، کل والے اس میں کچھ غلطیاں کی اور آج بھی مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلطیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ واقعات سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو جو تفصیلات قرآن مجید میں ان بنی اسرائیل کی دیتا ہے، وہاں امت مسلمہ کو جو تلقین کرتا ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح تباہ و برباد نہ ہو جانا، بلکہ مطلب جو ہے اس سے تم سبق لینے کی کوشش کرنا۔ تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ کیا میں اور آپ ہندوستان کی اس مطلب جو ہے وہ قوم جو شرک میں اور مبتلا ہے، تو کیا اس کے اثرات میرے اور آپ کی زندگی میں ہیں؟ اگر ہیں تو ہم مطلب جو ہے اسے کیسے نکالیں؟ اگر نہیں نکالیں گے تو مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ لازمن ہے، اللہ رب العالمین ضرور مطلب جو ہے اس کی مواخذہ کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور آخرت میں تو لازماً وہ پکڑے گا۔ تو واقعات کی روح سے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اپنی زندگیوں کو، کیونکہ قرآن مجید مطلب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو راہ راست دکھاتی ہے، قرآن مجید مجھے اور آپ کو جنت میں جانے والا راستہ فراہم کرتی ہے، قرآن مجید مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، قرآن مجید مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی پسندگی اور کرنے والے کام
احکام کی تفصیلات بتاتی ہے، اس قرآن مجید کو ہم نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن مجید کے احکامات کیا ہیں۔ مختلف بزرگوں کے احکامات ہمیں یاد رہتے ہیں، مختلف مطلب جو ہے ایسی چیزیں جو لوگوں نے بغیر سمجھے ہوئے، بغیر مطلب جو ہے سوچے ہوئے بہت ساری مطلب جو ہے بگاڑ کی راہیں فراہم کی، جس طرح بنی اسرائیل میں ثامری نے مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے پیش قدمی کر کے غلط رہنمائی کی تھی۔ اس وجہ سے جن کے عقائد میں کمزوری ہوتی ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس شکار ہونے کے نتیجے میں اللہ کے مغضوب ہونے والے بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج ہم بھی اگر اپنے ایمانوں میں کمی کر لیتے ہیں، اس سے دوریاں اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر ہم نے اللہ کے احکام و ہدایات کو نظر انداز کر دیا، اس قرآن سے جو ربط اور جو قائم ہونا چاہیے اس قرآن مجید کے ان احکامات سے ہم نے ربط کو ختم کر دیا، تو یقین جانیے کہ میری اور آپ کی حالت بھی بالکل ایسی ہی ہو جائے گی۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور انشاءاللہ اگلی والی کلاس میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے آگے والی مطلب تفصیلات ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والا دل عطا فرمائے، صحیح سمجھنے والی عقل عطا فرمائے، جذب ہونے والے جذبات مطلب جو ہے ہمیں عطا فرمائے، اور دل میں مطلب ایک گداز مطلب جو ہے زرخیزیت عطا فرمائے، اور جیتا جاگتا دل مطلب جو ہے عطا فرمائے، جیتا جاگتا ضمیر عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم قرآن سے پڑھتے ہیں اس سے شغف حاصل کرنے والے، اس سے بہترین انداز میں اس سے سبق لینے والے، بہترین مطلب جو ہے تربیت حاصل کرنے والے، اور اپنے دماغوں سے سوچ سمجھ کر راہ نجات کا سامان کرنے والے ہم لوگوں کو بنائے، اور جو کچھ ہم کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام کاموں کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔